آپ عامر لیاقت صاحب لائن پہ ہیں؟ جی 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 عامر صاحب، آپ نے سنی ان کی گفتگو؟ کہتے ہیں ہمیں نازک اس جگہ پہ نہ ڈالیں. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے خواجہ صاحب؟ میں نے بالکل سنی. خواجہ بھائی تو میرے بھائیوں کی طرح ہیں. دیکھیے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ کوشش جو بھی چاہیں کر لیں. مسئلہ ایک بہت اہم ہے، اس کو سمجھنے کی سب کوشش کریں، اور وہ یہ ہے کہ کیا نہج پہ ڈال دیں، کیا ہو جائے گا، کیا ہوگا. یعنی وہ بند نہیں کریں گے بولنا، وہ بند نہیں کریں گے بولنا. ان کو چپ ہونا چاہیے نا، ان کو اپنی گفتگو بند کرنی چاہیے نا. اگر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بنی ہے تو وہ چپ ہو جائیں، بس چپ کریں. وہ پرچم جلوا رہے ہیں، وہ پھر تقریریں کر رہے ہیں، تو یہ چپ کرائیں. ان کو چپ ہونا ضروری ہے. اگر ان کو ذہنی تناؤ کا شکار ہے تو چپ ہو جائیں. وہ ان کو شٹ کال دیں، چپ ہوں، ورنہ شہر میں بہت مسائل ہو جائیں گے. یہ شہر، یہ جن لوگوں کا شہر ہے، یہ پاکستان بنانے والوں کی اولادیں یہاں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، خیبر پختونخوا، سب جگہ مختلف جگہوں پہ لوگ آگے بسے تھے. کراچی میں زیادہ آئے تھے. لیکن کوئی پاکستان کے خلاف نہیں سن سکے گا. یہ چپ کیوں نہیں کراتے؟ یہ کہیں بھائی اب آپ چپ ہو جائیں. اب یہ کیا یہاں فیصلہ ہوتا ہے ایک دن، پھر وہاں سے تقریر آ جاتی ہے، پھر وہاں پہ کچھ ہو جاتا ہے، پھر یہاں پر سب کو سمجھانا پڑتا ہے. بھائی یا تو یہاں پر فاروق بھائی پوری قیادت سنبھال لیں اور کہیں کہ میں قیادت سنبھال رہا ہوں، اور اب وہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں نے کچھ عرصے کے لیے رابطہ کمیٹی کو یہ چیزیں دی ہیں. نہیں، ابھی آپ چپ ہو جائیں، چپ ہونا پڑے گا آپ کو. جی خواجہ صاحب، کوئک رسپانس فرام یو سر. ان کا پریس ریلیز واضح طور کیا اس میں تو آپ موجود تھے، آپ ساتھ بیٹھے تھے اس وقت، آپ نے ساتھ کیوں دیا؟ دکھائیے نا، آپ میرا شارٹ دکھائیں. میں نے پہنچتے ہی کیا کہا ہے، میں نے پہنچتے یہ کہا ہے کہ مکمل لا تعلقی کا اعلان کریں. آپ میری اس وقت تصویر دکھا رہی ہیں، آپ میرے شارٹ دکھائیں پلیز، میرے شارٹ دکھائیں. میں نے نعرے لگائے فوراً پہنچتی پاکستان زندہ باد کے، اور فاروق بھائی نے مائک مجھ سے لیا اور کہا یہ تو مجھے لگانے تھے. میں نے کہا پہلے لگانے چاہیے تھے، پہلے. تو آپ دکھائیں کہ کیا میں کہہ کیا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد کہ آپ نے ان کو یہ بات بتائی اور انہوں نے آپ کے جو یہ مطالبات تھے یا آپ کے جو تحفظات تھے وہ دور نہیں کیے، اس لیے آپ علیحدہ ہو گئے؟ جی ہاں، اسی وجہ سے دیکھیے میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں کہ اتنی بڑی چیز ہے یہ پرچم جلانا اور مرد آباد کہنا، کہ اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لیڈر رہیں. تو ان کو اب چاہیے کہ وہ چپ چاپ رہیں، اپنا وقت گزاریں جیسے گزار رہے ہیں. کوئی کتاب لکھیں، کوئی ریسرچ کریں، اور یہ خطابات بند کریں، کیونکہ ان کے خطابات کی وجہ سے کراچی میں کارکنوں پر ظلم ہو رہا ہے، کراچی میں مہاجروں پر ظلم ہو رہا ہے. کراچی میں جب آپریشن ہوتا ہے تو پھر جب طوفان آتا ہے تو پھر نہیں دیکھا جاتا کہ ٹنکے بہ گئے یا مکانات بہ گئے. پھر آپریشن میں پھر بہت کچھ ہوتا ہے. مجھے درد اس کا بھی ہے کہ پھر بے گناہ بھی پکڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نڈر ہیں، آپ ہر چیز ظاہر ہے میڈیا پر آ کے اس طرح سے بیان کر رہے ہیں. کیا فاروق ستار کو کوئی خوف ہے اس لیے وہ مکمل لا تعلقی کا اعلان نہیں کر رہے؟ میرا ان سے دیکھیے کوئی رابطہ نہیں ہے. میں چھوڑ چکا ہوں ایم کیم، اور میں ان سے اب مگر کہتا ہوں کہ اگر آپ فاروق بھائی سنسیئر ہیں، یہ میسج میں فاروق بھائی آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ سنسیئر ہیں، اگر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سنسیئر ہے، وطن سے سنسیئر ہے، تو آج ابھی پریس کانفرنس کریں کہ پاکستان کی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نہیں، پاکستانی کی ہے. یہ نہیں کہ لندن کی الگ ہے، پاکستان کی الگ ہے، اور اس کے لیڈر آپ ہیں، اور الطاف حسین سے ہمارا کوئی تعلق. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ہمارے ساتھ موجود تھے. بانی ایم کیو ایم کے پاکستان مخالف بیان کے بعد ایم کیو ایم سے انہوں نے استعفیٰ دیا، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں، ان نون نمبر سے انہیں قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں، اور اگر انہیں کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار